میں تو فیڈرل گورنمنٹ سے اور پروونشل گورنمنٹ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اگر یہ ملک بچانا ہے شہر کو بچا لو۔ ٹھیک ہے، ہم نے تو سندھ حکومت کو 21 اپریل کو لیٹر لکھا تھا، جو کہ چیف سیکرٹری، چیف منسٹر، میئر کراچی اور کمشنر کراچی کو، اس وقت ہم نے سب چیز لکھی تھی کہ صاحب یہ نالے سب ان کا برا حال ہے، آپ ان کو صاف کریں، آج سے 4 مہینے پہلے، اور اس میں نالوں کے نام لکھے تھے، نالوں کی سب سچویشن بتائی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ پہلے بھی کراچی کے اندر بارش کے اندر اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، ایسا نہیں دوبارہ نقصان، اور موسم محکمہ موسمیات کی خبریں جو آ رہی تھی کہ اس بار بارش جو ہے بہت تیز بارش ہوگی اور بہت زیادہ بارش ہوگی، اسی لیے ہم نے یہ لیٹر لیا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نہ سی ایم ہاؤس سے کوئی جواب آیا، نہ میئر کراچی کا کوئی جواب آیا، نہ کمشنر کراچی کا کوئی جواب آیا، نہ چیف سیکرٹری کا کوئی جواب آیا۔ اب ان کے علاوہ ہم کس کو لکھیں؟ چاروں جو اس شہر کو دیکھنے والے، صوبے کو دیکھنے والے چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری کو بھی لیٹر دے، مگر افسوس کے ساتھ کچھ بھی کام نہیں ہوا، اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ چند کروڑوں کے اندر جو نالے صاف ہو جانے تھے، آج اربوں روپے کا نقصان ہوا اس شہر میں، اس ملک کا، اس صوبے کا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اربوں روپے کا نقصان جو 2-3 دن میں ہوا ہے، اس میں ساتھ میں کیجولٹیز بھی 17، ان کی جان کا کون ذمہ دار ہے؟ ان کی جانیں جو گئی، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ لیٹر لکھنے کے بعد یہ پبلک کو خود فیصلہ کرنا چاہیے، وہ لیٹر دیکھ کے، کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور کروڑ روپے کے خرچ میں اگر یہ نالے صاف ہو جاتے تو نہ یہ ملک کا نقصان ہوتا، نہ یہ کوئی تکلیفیں ہوتی لوگوں کو۔ اب میں آپ کو اگر نقصانات کی لسٹ گنانا شروع کروں، لوگوں کی گاڑیاں، ان کے انجن بیٹھ گئے، موٹر سائیکلیں وہ خراب ہو گئی، ویئر ہاؤسز کے اندر سارا مال لوگوں کا پانی میں ڈوب گیا، خراب ہو گیا۔ میرے پاس کچھ ایسے ویئر ہاؤسز والے آئے جن کے اندر اناج پڑا تھا، وہ خراب ہو گیا۔ انڈسٹریز کی پروڈکشن لاس ہوئی، انڈسٹریز بند ہو گئی، انڈسٹریز میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کے الیکٹرانک سرکٹس، الیکٹرانک پلیٹس خراب ہو گئی، PLCs خراب ہو گئی، پھر گھروں کے اندر ہوم اپلائنسز خراب ہو گئے، پھر اس کے علاوہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہو گئیں، آفیسز بند ہو گئے، روڈ ڈیمیج ہو رہے ہیں، اتنے سارے روڈز ڈیمیج ہو رہے ہیں، اتنے گھر ڈیمیج ہو رہے ہیں، اتنے سارے جو ملٹیپل پرابلمز ہوئے ہیں۔ اگر یہ کروڑوں کا خرچ کرتے اور سیریس لیتے اس معاملے کو تو آج یہ پرابلم نہیں ہوتا۔ یہ بےحیثی جو دکھائی سندھ گورنمنٹ نے، آج پورا ملک پریشان ہے۔ یہ سب سے زیادہ ٹیکس پاکستان کا اور سندھ کا دینے والا شہر، اس کا یہ حال ہے، سمجھ لو آدھا پاکستان ہے اکانومی کے حساب سے، وہ ڈوبا ہوا ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کسی کو فکر ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ کو ابھی تک کوئی فکر نہیں۔ میں تو فیڈرل گورنمنٹ سے اور پروونشل گورنمنٹ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اگر یہ ملک بچانا ہے شہر کو بچا لو، اور خدا کا واسطہ ہے یہ پورا سال نالے کا کلیننگ کا کام ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایسے ملک ہیں جس میں سارا سال بارش ہوتی ہے اور وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سارے کام ہوتے ہیں، سکولز بھی جاتے ہیں، انڈسٹری بھی چلتی ہیں، پروڈکشن بھی ہوتی ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں آتی۔ اگر یہ سارا سال نالے صاف کرتے رہیں اور پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہو، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ آج جو بارش ہوئی ہے اس سے ڈبل ہی بارش ہو تو پانی نہیں رکے۔ یہ تو ان کو کام چوری اور اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ میں نے تو اس میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ آپ جو ہے ان لوگوں کی بھی تیاریاں کر لو ایمرجنسی کی، نہ ایمرجنسی کی تیاری نظر آئی۔ اب میں سندھ گورنمنٹ سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را یہ جو گیس کے بل، بجلی کے بل
पानी के बिल और दूसरे जो बिल्स हैं वो सब की जो है अभी फौरन उसको सस्पेंड किया जाए। लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत मुश्किल में आए हुए हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो इसका और बहुत बड़ा नुकसान इस मुल्क को हो सकता है। इनको खुदा का वास्ता है, प्राइम मिनिस्टर से भी मैं कहता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कहता हूँ, कोर कमांडर से भी कहता हूँ कि ये जाएं लोगों के पास। लोग बेचारे रो रहे हैं, हम थक गए फ़ोन उठा के। चैम्बर में लोग आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, हम थक गए जवाब दे के, मगर किसी को परवाह नहीं है कि जो कराची शहर का जो हाल है, कराची शहर में जो तबाही हो रही है, किसी को एहसास नहीं है। तो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि आप इस मामले को सीरियसली देखें और इसका हल करें।